امہات المؤمنین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک باز بیویوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں نمبر پر بننے والی زوجہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق بھی یہودیوں سے تھا، جس طرح سیدہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بھی یہودیوں سے تھا۔ سیدہ صفیہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شادی سے قبل 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر نے ان کو طلاق دی تھی اور دوسرے شوہر اس کے قتل کر دیے گئے خیبر کے مقام پر۔ ان کا ایک بڑا مان اور رتبہ یہ تھا کہ سیدہ صفیہ کے والد جو تھے حیی بن اخطب، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہودیوں کے مدینے میں بڑے معروف 2 قبائل تھے، دونوں کے وہ سردار تھے، یعنی یہ سردار کی بیٹی تھی سیدہ صفیہ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک دن ان کو کہا تھا کہ آپ نبی کی بیٹی ہو، یعنی نبی کی اولاد میں سے ہو، اور آپ کے چاچو بھی نبی تھے۔ وہ کس طرح؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 بیٹے تھے، ان 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام لاوی تھا، اور لاوی کے خاندان سے تھی سیدہ صفیہ۔ اور سیدہ صفیہ کے نسب کے اندر سیدنا ہارون اور موسیٰ علیہم السلام بھی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں ان کے نسب کے اندر، ان کے سلسلہ نسب کے اندر۔ تو انبیاء کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف ہے نسب کے حوالے سے۔ تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خیبر کے مقام پر گئے جہاد کے لیے، فتح خیبر ہوئی۔ فتح خیبر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ راستے میں ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دہیہ بن قلبی جو معروف صحابی تھے، وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل و صورت میں سیدنا جبریل آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبریل جب بھی انسانی شکل میں آتے تو سیدنا دہیہ القلبی جو صحابی رسول تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، مجھے جو میری کنیز ہے، جو جہاد کی وجہ سے جو میرے حصے میں کنیز آنی ہے وہ مجھے عطا کر دے، یعنی جو میری لونڈی بننی ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ کوئی لے لو اپنی طرف سے۔ یہ گئے اور انہوں نے سیدہ صفیہ کو چن لیا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن حجر کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کسی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دہیہ القلبی وہ آپ کا صحابی ہے، اس سے اعلیٰ بھی صحابہ موجود ہے شان میں، مرتبے میں، مقام میں، اور یہ صفیہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اس کو اگر حصے میں مل گئی تو دوسرے اعتراض کریں گے کہ دہیہ کو ہم سے زیادہ فوقیت دی گئی، اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور آپ کے لیے ہی اچھی لگتی ہے، آپ کو ہی جچتی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دہیہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے حوالے کر دو، میرے حصے میں دے دو۔ تو وہ صحابی رسول تھے، اس نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جیسا آپ کو منظور ہو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے خاندان کا جو تذکرہ کیا، ان کے خاندان کا، سیدنا یعقوب کے 11 بیٹے تھے۔ رات کا ہمارا جو تفسیر کا درس تھا اس کے اندر ہم نے 5 قوموں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ 5 قوموں کو جو عذاب آیا تھا 12ویں پارے کے اندر تذکرہ ہے، کس طرح کا ان پر عذاب آیا، کیوں عذاب آیا تھا۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی تھی تو اس لیے ہم نے سیدنا یوسف کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ یہ بھی سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھے۔
ان کا بڑا معروف واقعہ ہے صورت یوسف کے اندر، تو انشاءاللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے ہم نے بیان نہیں کیا، آج انشاءاللہ مختصراً ان کا واقعہ بیان کریں گے تفسیر کے درس میں تراویح کے بعد۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کر لیا، اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک چادر بچھوائی اور سیدنا انس سے کہا کہ جو کچھ ہے لوگوں کے پاس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لے آئے، کچھ کھجوریں لے کے آئے، کوئی گھی لے کر آیا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے دسترخوان پر رکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنا ولیمہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو راستے میں ولیمہ قرار دیا، اور آپ نے یہ ولیمے کے طور پر لوگوں کو کھلایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پہلی رات گزاری، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خیمے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیدنا ابو ایوب سے، ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نوجوان خاتون تھی اور اس کا تعلق یہودی قبیلے سے ہے، اور ان کا والد اور بھائی، بلکہ والد اور خاوند دونوں کو میں نے خیبر کے اندر قتل کر دیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نوجوان خاتون ہے، ہو سکتا ہے اس غصے میں آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا، پوری رات پہرا دیتا رہا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہتر کام کیا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے پہرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو پھر اختیار بھی دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ صفیہ، اگر آپ راضی ہیں، خوش ہیں اس بات پر کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں، اگر آپ اسلام کو تسلیم کر لیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہودیت پر واپسی چلی جاؤں، اپنے قبیلے میں واپسی چلی جاؤں، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ واپسی۔ تو سیدہ صفیہ نے کہا تھا نہیں اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، یہی میرے لیے شرف ہے اور اسی کو میں نے ترجیح دی ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دوسرے کسی اور کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، یعنی میرا والد اور خاوند اگرچہ یہودی تھے، ان کا بوجھ تو میرے اوپر نہیں ہے، اس لیے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے، فرماتی ہیں جب میرا والد اور شوہر قتل کر دیا گیا خیبر میں، تو میرے نزدیک نبی علیہ السلام بہت ناپسندیدہ تھے، لیکن جب آپ سے شادی ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، تو سب سے بڑھ کر میری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو یہ تھی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں بڑی معروف روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، ہر رمضان کے اندر سنائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ آپ سے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئی تھی، وہ یہی صفیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں موجود تھے، وہ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، بات چیت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیمے تک چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں دو انصاری دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا اور جلدی سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور بلایا دونوں کو، جب وہ واپسی آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ میری زوجہ ہے سیدہ صفیہ۔ تو وہ صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی شک کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں بھی ہمارا کوئی برا خیال ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے ذہن کے اندر کوئی بات نہ ڈال دے۔ یعنی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شک ہو، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کسی کو شک ہوگا میرے اس فعل پر، تو آپ ان کو بلا کر اس کو سمجھاؤ کہ یہ میرا معاملہ اس لیے تھا، اس سے جھگڑا، فساد، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ جب ذہن صاف ہوں گے تو حسد بھی نہیں ہوگا اور لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی، آپس میں بغض بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم ترین واقعہ سیدہ صفیہ کا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ بنی، جن کا یہودیوں سے تعلق تھا، یہودی خاندان سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح میں لے لیا۔
12ویں نمبر پر آپ کی زوجہ تھی، اور پوری امت مسلمہ کی ماں قرار پائی ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔